السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دے رہے ناول پر۔ خیر، چلتے ہیں اپنے پارٹ 2 کی طرف۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب میں مشغول تھی کہ اس کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے موبائل کی طرف دیکھا اور فوراً سے موبائل پکڑ کر کال اٹینڈ کی۔ شہریار، میں ساری رات تمہاری کال کا ویٹ کرتی رہی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کال کیوں نہیں کی تھی؟ حیا نے غصے سے کہا۔ حیا اس وقت میں بہت غصے میں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ غصے میں ایسے بولتا جس کے بعد مجھے پچھتانا پڑتا اور بعد میں تم بھی ہرٹ ہوتی، شہریار نے جواب دیا۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ تم غصے میں کیوں تھے؟ حیا نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے امی ابو نے بتایا نہیں کیا تمہیں سب کچھ؟ شہریار نے حیرانگی سے کہا۔ مطلب تم میرے امی ابو کی باتوں کو لے کر غصہ تھے؟ انہوں نے کہا کہ حیا کے لیے الگ گھر لو، اس لیے ہی تم غصہ تھے نا؟ حیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں میری بھولی سی حیا، میں اس عورت کی حرکت پر غصہ تھا جو اس نے تمہارے امی ابو کے سامنے کی تھی۔ مجھے وہ سب بالکل اچھا نہیں لگا۔ گھر الگ لینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو پہلے ہی اس عورت کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ اچھا چلو غصہ نہیں کرو، میں امی ابو کو سمجھاؤں گی کہ وہ الگ گھر کی ضد نہ کریں، حیا نے اداس لہجے میں کہا۔ تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی ان سے، شہریار نے کہا۔ اچھا شہریار، ہر بات اپنی منواتے ہو تم۔ اچھا تو کیا اب ہر بات تمہاری مانی جائے؟ جی ہاں، میری بات بھی مانی جائے۔ اچھا اگر میں نہ مانوں تمہاری بات تو کیا کرو گی؟ شہریار نے حیا کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ تو میں؟ حیا یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ تو میں کیا؟ شہریار نے کہا۔ تو کچھ نہیں، میں پھر بھی آپ کی ہر بات مان لوں گی، حیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، میری ہونے والی اچھی بیوی، شہریار نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ جی جی میں بہت اچھی ہوں۔ اور سنو، حیا نے کہا۔ جی جی حکم، شہریار نے میٹھے لہجے میں کہا۔ شاید آج رات کو امی ابو آپ سب کو کھانے پر بلائیں نکاح کی تاریخ فکس کرنے کے لیے۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے، مگر میں نہیں آؤں گا، میں تو ایک بار ہی آؤں گا بینڈ باجا بارات لے کر، شہریار نے خوشی سے ہنستے ہوئے کہا۔ اف جناب صاحب، آپ کو کون بلا رہا ہے؟ آپ کے گھر والوں کو بلائیں گے کھانے پر، حیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ابھی تو تم بول رہی تھی آپ سب کو۔ بہت تیز ہو تم حیا، شہریار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور حیا بس ہنسے جا رہی تھی۔ تم ہنسو اور میں چلا جم کرنے۔ اچھا سنو تو صحیح، حیا نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ شہریار کال بند کر کے چلا گیا۔ وانیہ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک گیٹ پر بیل بجنے کی آواز سن کر وانیہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ لگتا ہے مہوش آ گئی ہے، مگر سامنے سے احمد شاہ اندر آ رہا تھا۔ ارے یہ اس ٹائم کیا لینے آ گیا گھر؟ وانیہ بڑبڑا رہی تھی۔ احمد شاہ نے غصے سے اپنا کوٹ صوفے پر دے مارا۔ امی کہاں ہیں؟ احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا احمد شاہ؟ ابھی تو تم آفس گئے تھے اتنے اچھے موڈ میں، یہ اچانک ایسے اتنے غصے میں کیوں واپس آئے ہو؟ وانیہ نے احمد شاہ کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امی 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 اپنے کمرے سے نکل کر آئیں۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ آپ کے اس بیٹے نے میرے آفس پر قبضہ کر لیا ہے، اسے سمجھا لے اپنی زبان میں ورنہ بہت برا ہوگا اس کے ساتھ، احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس آفس پر شہریار کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا، امی نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساری عمر میں محنت کرتا آیا ہوں اور اب وہ میری کرسی پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ آفس، وہ کمپنی تمہارے ابو کی تھی، انہوں نے ساری عمر محنت کی جس پر تم سب راج کر رہے ہو، تمہاری اس میں کوئی محنت نہیں تھی احمد شاہ، تمہیں تو پکی پکائی کھیر ملی تھی۔ تم نے اس کمپنی کا بہت نقصان کر دیا تھا جس کی وجہ سے اب وہ کمپنی شہریار سنبھال رہا ہے، اور اس نے تمہارا حصہ دے تو دیا ہے تمہیں، اب تم بھی کوئی نیا بزنس شروع کر لو، امی نے کہا۔ احمد شاہ یہاں تمہاری اور تمہاری بیوی کی کوئی قدر نہیں ہے، اور ان کا
چہیتا بیٹا شہریار ہے جس کو سب کچھ مفت میں مل گیا ہے اور تم سے سب کچھ چھین لیا ہے تمہاری ماں تمہارے بھائی نے، وانیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، امی نے وانیا کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ چلو احمد شاہ یہاں سے۔ یہ کہہ کر وانیا احمد شاہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں جا کر وانیا نے غصے میں زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ بہت ہی بدتمیز لڑکی ہے یہ، امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ احمد شاہ ریلیکس کرو، تمہیں ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارا آفس تمہاری کمپنی، میں تمہیں دلوا کر رہوں گی، وانیا نے احمد شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ تم بہت اچھی ہو وانیا، ہر قدم پر میرا ساتھ دیتی ہو، احمد شاہ نے وانیا کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ میں ساتھ نہیں دوں گی تو کون دے گا میری جان، وانیا نے احمد شاہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوب گئے۔ وانیا، احمد شاہ نے وانیا کے چہرے پر سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جی احمد شاہ، کیا ہوا؟ احمد شاہ بھی وانیا کے لبوں کے قریب ہی آیا کہ وانیا کے موبائل کی بیل بجنا شروع ہو گئی۔ وانیا ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ کس کی کال ہے؟ احمد شاہ نے کہا۔ وانیا نے فوراً موبائل پکڑا اور کال بند کر دی۔ مہوش کی کال ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ آ جاؤ یہاں کچھ دیر کے لیے۔ وانیا موبائل سائڈ پر رکھ کر دوبارہ احمد شاہ کے قریب ہو گئی کیونکہ کال مہوش کی نہیں بلکہ دانش کی تھی۔ وانیا بہت ڈر گئی تھی۔ کال اٹینڈ کیوں نہیں کی تم نے؟ وہ یہاں ہی تو آ رہی ہے، جو کہنا ہوگا یہاں آ کر کہہ لے گی، وانیا نے احمد شاہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ چھوڑو نا اب یہ سب احمد شاہ، اب تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، وانیا نے احمد شاہ کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ جس کے پاس تمہارے جیسی اتنی اچھی بیوی ہو وہ بھلا کیسے پریشان ہوگا میری جان، احمد شاہ نے وانیا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ کل صبح ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، بھولنا مت، وانیا نے کہا۔ ارے یہ کیسے بھول سکتا ہوں میں، تم اپنا اور میرے بچے کا خیال رکھا کرو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ کون؟ بیگم صاحبہ، آپ کی بہن آئی ہے، باہر ٹی وی لاؤنج میں آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، نازیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے کچھ کھانے پینے کے لیے دو، میں 5 منٹ تک آتی ہوں، وانیا نے کہا۔ ایک تو ہم ساتھ میں سکون سے وقت بھی نہیں گزار سکتے، احمد شاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ ڈارلنگ، سارا وقت ہی آپ کے لیے ہے، اتنے دنوں کے بعد تو آئی ہے مہوش، وانیا نے احمد شاہ کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ نے وانیا کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے لبوں کا بوسہ لیا۔ اب بس بھی کر دو نا احمد شاہ، مجھے جانے دو باہر، وانیا نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ میری جان، میں ابھی اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، وانیا نے اپنا حلیہ درست کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیسی ہو مہوش، وانیا نے مہوش سے ملتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو میری پیاری بہن، مہوش نے کہا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، دونوں بہنیں بیٹھی باتیں کرنے لگیں۔ اتنے میں دعا اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ دعا جب ٹی وی لاؤنج کی طرف آئی تو اسے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دعا جب سامنے گئی تو وانیا اور مہوش اونچی اونچی ہنس رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ تمہاری بہن کیا آئے دن یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے، ہنسنا نہیں آتا تم بہنوں کو، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ آرام سے بات کرو دعا، اگر میں تمہیں کچھ کہتی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تم کچھ بھی بولتی جاؤ، وانیا نے غصے سے جواب دیا۔ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، تم مجھے کچھ کہو گی، دعا چلو جاؤ اپنے کمرے میں، احمد شاہ نے اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ آ گیا بیوی کا غلام، دعا نے وانیا کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ کیسے ہیں آپ احمد شاہ بھائی، مہوش نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مہوش، تم سناؤ کیسی ہو، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اس کے ساتھ تو بڑے ہنس کے باتیں کر رہے ہو، ہماری بار کیا منہ دکھتا ہے آپ کا، دعا نے احمد شاہ کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا اور کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم دعا کی بات کا برا مت منانا پلیز مہوش، یہ ایسے ہی بولتی رہتی ہے، تم لوگ بیٹھ کر گپ شپ کرو، میں دوست کی طرف جا رہا ہوں، احمد شاہ یہ کہہ کر اپنے گھر سے چلا گیا۔ چلو آؤ مہوش کمرے میں چلیں، یہاں وہ بات کرنا بہت مشکل ہے جو میں نے تم سے کرنی ہے، دونوں بہنیں کمرے میں چلی گئی۔ تو کیسی لگی آپ کو قسط نمبر 29 اور 29 کا پارٹ 2؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اس ایپیسوڈ پر اچھا رسپانس دیں گے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کومنٹ بھی کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ ملتے ہیں قسط نمبر 30 میں، اللہ حافظ۔